تکلیف برداشت ہو رہی ہے، اگر تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، مچھر بہت زیادہ مار رہا ہے، آپ کو جو کئی مچھر 4-5 مچھر کاٹ رہے ہیں، اب آپ برداشت سے باہر ہے، اب اس صورت میں آپ کو مار سکتے ہیں. کتنی بار مار سکتے ہیں؟ پتا چلا ایک بار مارے مارے چلا گیا، پھر آگے پھر کاٹنے لگا، پھر مار رہے ہیں اس کو. اب کریں گے کیا؟ اسی کو سمجھیے. ایک رکن کے اندر ایک رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا. سمجھو کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 مرتبہ کتنا ٹائم لگا ہوگا اندازہ کریں؟ 5 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ جو بھی ہے. 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے اندر کہنا نہیں ہے آپ کو، وہ جو مقدار ہے ایک رک اس کو کہتے ہیں ایک رک. یہ ایک رک کے اندر اگر آپ 3 مرتبہ مار پتہ چلا ہاتھ کہتے ہیں مچھر آیا پھر مار 3 مرتبہ آپ مار دیے، پتہ چلا نماز ختم، نماز آپ کی فاسد ہو گئی، کیونکہ یہ عمل کثیر میں چلا جائے گا. اگر ایک بار کی ضرورت ہے، نماز میں یہاں پہ مسئلہ ہے، کھجلی ہو رہی ہے، مچھر نہیں ہے لیکن کھجلی ہو رہی ہے، یہ پر پتہ چلا کھجلاہٹ ہو رہی ہے. اگر برداشت کے اندر ہے آپ کھجلا رہے ہیں ایسے مکروہ ہے، نہیں کھجلا سکتے، لیکن ہاں اگر برداشت سے باہر ہے، اب آپ اس کو طاقت نہیں لگا پا رہے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اب کھجلا سکتے ہیں. لیکن کتنی بار ایک بار ہاتھ لگے گئے کھجلا دیے 2-3 مرتبہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ایک رک کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ لینا دینا کر دیے، ایک مرتبہ ہاتھ پھر لائے پھر مچھر آ کے بیٹھ گیا، پھر اکثر کے مار پھر اٹھ کے چلا گیا، پھر پتہ چلا پھر آ کے بیٹھا پھر مار دیا، اور یہ ایک رک کے اندر ہو گیا، ختم. نماز آپ کی چلی گئی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی. ہاں ایک رک کے اندر نہیں مارے تھے، ایک مرتبہ مارے یا پھر ایک رکن کے اندر دوبارہ مارے، ابھی نماز نہیں ٹوٹی ہے، تیسری مرتبہ مارنے سے جا کے نماز ٹوٹے گی اگر ایک رکن کے اندر. لیکن آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے مچھر آیا، بہت زور کاٹا، آپ برداشت نہیں کرنے کے مار دیے، پھر پتہ چلا 10 سیکنڈ گیا تھا، پھر مچھر آیا پھر مار. اسی قیام کی حالت میں مسئلہ سمجھیے بہت باریک ہے. پھر پتہ چلا 10 سیکنڈ گیا تھا، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، قرآن شروع کر رہے تھے، پھر مچھر کاٹا، زور سے کاٹا، پھر مار. 3 مرتبہ ہو گیا. اسی قیام کی حالت میں ہوا ہے، اسی ایک ہی قیام کی حالت 3 مرتبہ مار چکے ہیں، لیکن اس مارنے میں اتنا وقفہ ہے ایک رکن سے زیادہ. ایک رکن کا مطلب 3 مرتبہ تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ، پھر نماز نہیں ٹوٹا 3 مرتبہ مارنے سے بھی. یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں رکن سے مراد یہ نہیں ہے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، یہ مراد نہیں ہے. رکن سے مراد یہاں پر یہ ہے 3 مرتبہ تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اسی کے اندر اگر 3 مرتبہ آپ نے مار دیا، کسی بھی صورت کھجلانے میں نہیں ہے، کھجلا کے آئے پھر کھجلے ہوئے کھجلانے لگے، پھر لائے جہاں پھر لانا شروع کر دیے. ایک رک کے اندر 3 بار آپ ہاتھ لگے گئے کھجلائے لائے گئے، 3 مرتبہ میں ختم نماز. کبھی کبھی داڑھی سے آدمی کھلتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پتہ چلا داڑھی کھلا رہا ہے، پھر کھلا رہا ہے، پھر کھلا رہا ہے، 3 مرتبہ ختم ہو گئی نماز. لیکن اگر 3 مرتبہ اس طرح ہوا تھا کہ 2 مرتبہ تو ایک رکن میں ہوا، تیسری مرتبہ ایک رکن کے بعد میں ہوا، پھر نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. لیکن ہاں بغیر ضرورت کے مچھر مارنا، مکھی مارنا یا کچھ اڑانا، سائز کرنا، جہاں ہنسنے کی جگہ پہ کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، بالو والو ہے، پتہ چلتا ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، معلوم میں سجدہ نہ کروں گا وہاں پر بالو پڑے. اب اس کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں، سائز کر رہے ہیں، سب مکروہ ہے. بغیر ضرورت کے کھجلانا بھی مکروہ ہے، نہیں کھجلا سکتے. اسی لیے اس کو سمجھیے. ایک چیز اور چھوڑ گئی، نماز میں مچھر کو مارے، مچھر اڑ کے چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بار مارے اور مچھر مر گیا پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک ہی بار تو مارا تھا لیکن مچھر ہی مر گیا، کسی کی جان لے لیا تو نماز میری باقی رہے گی یا چلی جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، وہی مسئلہ ہے، چاہے مچھر ماری ہے، مچھر اڑ کے چلا جائے، مر جائے، ہر حال کا وہی مسئلہ ہے کہ ایک رکن میں کتنی بار ہوا. بہرحال مسئلہ اچھے سے سمجھ لیجیے. اور کیا ہے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ